علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضرات گرامی یاد رکھنا، آج تبلیغ کے نام پر اور درس قرآن کے نام پر کچھ لوگ یہ درس دیتے ہیں کہ نبی کے چہرے کی بات نہ کرو، حسن مصطفیٰ کی بات نہ کرو، جمال مصطفیٰ کی بات نہ کرو، آخر انہیں کوئی خطرہ ہے تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ قوم اپنے نبی کی دیوانی نہ ہو جائے، اپنے نبی کے ساتھ عشق کے رشتے مضبوط نہ کر بیٹھے۔ یہ ایک گہری سازش ہے، اس لیے محبت پر تنقید کرتے ہیں۔ ارے جب زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی تھی تو مصر کی عورتوں نے تنقید کی تھی۔ زلیخا نے کہا تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو مجھے برا نہ کہتی۔ ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ اے نادانو، تم حسن مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر ہم پر تنقید کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جب تک قلبی عشق اور آپ کے حسن و جمال کے ساتھ دلی لگاؤ نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اگر حضور کا حسن و جمال معمولی چیز ہوتی تو خدا اس دھوم اور اس شان کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتا ہے، وہاں حضور کی صورت پر قربان ہونے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات گرامی، غزوہ احد کا موقع پیش آیا، مدینے میں اعلان جہاد ہو گیا، مدینے کی گلیوں میں نعرے گونج رہے تھے، لبیک لبیک۔ صحابہ اکرام تلواریں لیے دوڑتے بھاگتے، گرتے اٹھتے، سنبھلتے ابھرتے نکھرتے مچلتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ جو مال مانگو تو مال دیں گے، یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جہ و جلال دیں گے۔ یا رسول اللہ جان قربان کر دیں گے، لیکن آپ کے قدموں پر کاٹا چبنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ واہ صحابہ اکرام واہ، تمہاری عظمتوں کو ہمارا سلام ہو۔ حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، کفر اور اسلام کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، صفیں باندھی جا رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں۔ حضور کے صحابہ اکرام صفیں باندھ کر تلواریں لہرا رہے ہیں کہ یہ کا ایک میدان احد کے قریب سے ایک منجرا سا نوجوان گزرا، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسے اچانک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں۔ کفار کے لشکر کی جانب دیکھا تو ان کے چہروں پر انہیں کوئی رونق نہیں نظر آیا، کوئی نور نظر نہیں آیا، مگر جب حضور کے غلاموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سروں پر امامہ سجے ہوئے ہیں، کالی زلفیں ہیں، سیاہ گہنی داڑیاں ہیں، عربی قبائے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں، چہروں پر نور برستا ہوا، یوں لگتا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں۔ اس شخص نے جب حضور کے غلاموں کی صفیں دیکھی اس پر سکتا کھا گیا، ٹہل گیا، مچل گیا، تصویر حیرت بن گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر جب سکتے میں کھڑا رہا تو میرے آقا کی نظر اس پر پڑ گئی، پہلے نظر پڑی پھر اس کو نظر لگ گئی، میرے آقا نے اسے دیکھ لیا، دیکھ کر اپنی نظروں میں سما لیا، پھر توجہ سے اپنا بنا لیا۔ میرے نبی کی نگاہوں نے جب اسے اپنی طرف متوجہ فرما لیا تو فرمایا اے نوجوان ادھر آ۔ جب اس کی نظریں حضور پر پڑی تو پھر سکتے پر آ گیا، پھر سکتے پر سکتا پتھر کی طرح وہ جم گیا۔ وہ چہرہ مصطفیٰ پر، اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر جم گئی۔ یہ میرے نبی کے حسن پاک کا کمال تھا۔ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہنے والوں سے کہہ دو کہ نہ تخت و تاج نصیب و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نصیب و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھینس میں لا کر بشر بات کرو۔ ارے سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ حضرات اکرامی، جنہوں نے میرے حضور کو دیکھا ہے ان سے پوچھو، جنہوں نے جام محبت پیا ہے ان سے پوچھو، یا ان سنیوں سے پوچھو جن کا کوئی پیا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا، تیرا تو کوئی پیا ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ حسن مصطفیٰ کا مزہ کیا ہے۔
آپ قرآن پاک سے پوچھو، قرآن میں حسن یوسف کی دھومیں مچی ہوئی ہے. وہ خدا کے نبی کا حسن ہے، اس کی عظمت کو ہمارا سلام. وہ یوسف تھا ہوئی جس پر زلیخا دل سے شیدائی. وہ یوسف تھا ہوئی جس پر زلیخا دل سے شیدائی. محمد پر خدائی کیا، خود خدا کو بھی پیار آیا. حسن یوسف سبحان اللہ، حسن یوسف سبحان اللہ، لیکن حسن مصطفیٰ ماشاء اللہ. حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب پیاس لگتی وہ حضور کو دیکھ لیتے تو پیاس بجھ جاتی. اگر بھوک لگتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نظر ڈالتے تو بھوک ختم ہو جاتی. صحابہ اکرام ایک بار حضور سے سوال کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف اور آپ کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، انا ملیح و اخی یوسف سبیح. یوسف کا حسن سبیح تھا، میرا حسن ملیح ہے، وہ چمک والا، میں نمک والا. حسن یوسف میں چمک ہے اور حسن محمد میں نمک ہے. سفید چیز میں چمک ہوتی ہے، وہ چمک کر دوسروں کو دور کرتی ہے. اور نمک کی شان یہ ہے کہ نمک میں کشش ہوتی ہے، وہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جو حسن نمکین ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اپنا بناتا ہے، اور جو حسن سفید ہوتا ہے وہ ہر کسی کو دور ہٹاتا ہے. حسن یوسف بھی بے مثال، حسن یوسف بھی بے مثال، حسن مصطفیٰ بھی بے مثال. حسن یوسف کو بھی میرا سلام، حسن مصطفیٰ کو بھی میرا سلام. دونوں کی بڑی شانیں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حسن یوسف پر نظر پڑتی تو نظر جمتی نہ تھی، حسن مصطفیٰ پر نظر پڑتی تو پھر نظر ہٹتی نہ تھی. حضرات گرامی، قربان جائیں حسن مصطفیٰ کی نخطوں پر. وہ منچرا سا نوجوان میدان میں ٹہلتا ٹہلتا مچلتا مچلتا آیا. حضور کے لشکر پر نظر پڑی، اللہ اکبر، وہ کیسا خوش نصیب تھا. وہ کھجورے کھا رہا تھا. عرب کے نوجوانوں کی عادت تھی کہ وہ چلتے پھرتے کھجورے کھاتے تھے. اس کی جیب میں کھجورے تھی. اب منظر کچھ یوں تھا، ادھر کھجور ادھر حضور. اب یوں سمجھے کہ وہ نوجوان کھجور سے حضور تک پہنچا. پہلے کھجور کے پاس، پھر حضور کے پاس. اب کھجور رہ گئی، حضور ہی حضور ہو گئے. حضور یاد نہ رہی، حضور یاد رہے. حضور مسکرا کر اس نوجوان سے فرماتے ہیں، اے نوجوان کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے ہوش سنبھلے تو بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ جہاد ہو رہا ہے. اس نوجوان نے پوچھا، جہاد کر کے آپ کے قوم کو کیا ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی. نوجوان نے پھر پوچھا، جو دوسرے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جہنم ملے گی. نوجوان پوچھنے لگا، کیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے نے فرمایا، ہاں، مالک جنت جو ٹہلے. جوان پوچھنے لگا کہ جنت کہاں ہے؟ میرے حضور کی انگلی اٹھی، میدان کی جانب اٹھی اور فرمایا، الجنت تحت ظلال سیوف. دیکھ، وہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. ارے جدھر حضور کی انگلی اٹھی ادھر نوجوان کی نظر اٹھی. جب نظر اٹھی تو جنت کے محلات نظر آئے. وہ کہنے لگا، اگر میں آپ کی فوج میں شامل ہو کر شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم سے وعدہ ہو گیا. نوجوان نے کھجور پھینکی اور تلوار لی اور میدان میں نکل گیا. جب میدان میں نکلا تو میرے حضور نے فرمایا، جس نے اس دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اسے دیکھے. اللہ اللہ. وہ میدان میں گیا اور جلدی حضور کے قدموں پہ قربان ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا. حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس نوجوان نے کوئی نماز پڑھی؟ اس نوجوان نے کوئی روزہ رکھا؟ اس نوجوان نے کوئی زکات دی؟ اس نوجوان نے حج کیا، شب بیداری کی؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ بس حضور کو دیکھ لیا، بس حضور کو دیکھ لیا. معلوم ہوا جو شان زیارت کی ہے وہ عبادت کی نہیں، نیکیوں کی زیارت، ولیوں کی زیارت،
ماں کی زیارت، باپ کی زیارت، پیر و مرشد کی زیارت، عالم کی زیارت، قرآن کی زیارت، مسجد کی زیارت، کعبہ کی زیارت. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی کعبۃ عبادہ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے. حضرات گرامی، غزوہ احد کا پہلا سبق یہ ملا کہ زیارت عبادت سے افضل ہے. جو درجہ زیارت کا ہے وہ عبادت کا نہیں. دوسرا سبق یہ ملا کہ عبادت مومن بناتی ہے لیکن زیارت صحابی بناتی ہے. غزوہ احد کی بات زیارت سے چلی اور شہادت تک پہنچی. جب زیارت کی یہ شان ہے تو زیارت کے ساتھ ساتھ شہادت کی کیا شان ہوگی. الحمدللہ باقی لوگ قرآن کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں لیکن ہم اہل سنت سارے کا سارا قرآن پاک بیان کرتے ہیں. ہم دوسروں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض آیتیں چھوڑ دے بعض کو لے لیں، بلکہ ہمارا سارا قرآن پر ایمان ہے اور حضور کی ساری ذات پر ہمارا ایمان ہے اور آپ کے ہر کمال پر ہمارا ایمان ہے. ہم حضور کے جمال صورت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے کمال سیرت کو بھی مانتے ہیں. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا. ہماری جھولی بھی سرکار بھر دے، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے. غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، بری اعظم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیب.